بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج کا جو ہمارا سوال ہے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اس بات پر ہے کہ اس معاشرے میں ہر بندہ پریشان ہے۔ کوئی اپنی روزی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے گھریلو معاملات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی زندگی کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو یقیناً آج اس کا ہم ایک آسان حل تلاش کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو اس کا آسان حل بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ جب ہم اپنی صبح کا آغاز رب ذوالجلال کی نماز سے کریں گے، یعنی اگر نماز فجر سے ہم اپنے دن کا آغاز کریں گے تو یقیناً ہمارا دن جو ہے خوبصورت گزر جائے گا۔ اب دیکھیں، جس نماز سے ہمارے دن کا آغاز ہونا ہے، ہمارے دن کا جو معاملات ہیں وہ سارے بسر طے ہونے ہیں، تو ہم اس نماز فجر کو قضا کر دیتے ہیں اور بقیہ ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ ظہر بھی پڑھ لیتے ہیں، عصر بھی پڑھ لیتے ہیں، مغرب عشاء 4 نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن فجر کو ہم قضا کر دیتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، فجر کی ایک خاصیت یہ ہے، ایک خاص برکت یہ ہے کہ ہمارے مفسرین کرام، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب نماز فجر کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت رزق تقسیم کرتا ہے، یعنی اس وقت اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ انسان کا رزق اتارتی ہے، اور دن کے اندر جو رزق انسان کو نصیب ہونا ہے وہ اللہ رب العزت صبح کے وقت وہ بھیج دیتا ہے۔ لیکن اس وقت جب رب کی رحمت رزق کا نزول ہوتا ہے، بندہ سویا رہے اور نماز فجر بھی ادا نہ کر سکے، اور پھر یہ توقع کیسے رکھ سکتا ہے کہ میری زندگی خوبصورت گزر جائے اور میرا دن جو ہے وہ خوبصورت گزر جائے؟ یقیناً اگر دن خوبصورت گزارنا چاہتے ہو، اپنے زندگی کے معاملات خوبصورت کرنا چاہتے ہو، تو یقیناً نماز فجر قضا نہیں کرنی پڑے گی، اور نماز فجر کو باقاعدگی کے ساتھ اور آپ کو بڑی پابندی کے ساتھ ادا کرنی پڑے گی۔ جب نماز فجر ادا کر کے اور پھر رب سے دعا مانگیں گے کہ مولا ہم نے تجھے سجدہ تو کر دیا ہے، مولا ہم یہ تیری عبادت کر چکے ہیں، اب تیری عبادت کرنے کے بعد مولا ہم تیرے ہی بندے ہیں، تو ہم تجھ سے رزق مانگتے ہیں، مولا ہمیں رزق عطا کر، مولا ہماری پریشانیاں، ہماری تکلیفیں دور کر۔ یقیناً اس فجر کی نماز کی برکت سے، یہ فجر کی نماز بہت بڑی اس کی فضیلت ہے اور بہت بڑی برکت ہے، لیکن نماز فجر ادا نہیں کرتے، ہم قضا کر بیٹھتے ہیں اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے دن میں آسانی پیدا کرے گا، ہمارے رزق میں برکت ڈالے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارا رزق برکت والا ہو، ہمارا رزق حلال ہو، تو آپ نماز فجر پڑھ کے، نماز فجر پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر کے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اور دعا مانگنے کے بعد یقیناً میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، اللہ آپ کے رزق میں بھی برکت ڈالے گا، اللہ آپ کی مشکلات بھی آسان کرے گا، اللہ آپ کی پریشانیاں بھی دور کرے گا، اللہ آپ کے دن کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، اور آپ کے گھریلو معاملات میں بھی اللہ پاک آسانی کرے گا۔ یقیناً یہ قرآن کی برکت ہے اور نماز کی برکت ہے، اور نماز ہمیں پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر انسان نماز قضا کرتا ہے تو انسان گناہ گار ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے، رب تو کہتا ہے کہ میرے بندے تو مجھے سجدہ کر کے تو دیکھ، ایک بار تو میرے سامنے جھکے گا، میں تمہیں رب جھکتے ہی معاف کر دوں گا۔ جب میری بارگاہ میں جھک کر مجھے سجدہ کرے گا، میں اتنا تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ میں تجھے معاف کر دوں گا، تیری خطاؤں کو، تیرے گناہوں کو۔ لیکن یقیناً جب نماز پڑھیں گے ہم دل کے ساتھ، رب کی عبادت کریں گے خوشی کے ساتھ اور خوبصورت ہو کر، تو اللہ پاک بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور ہمیں چاہیے ہم نماز فجر اور خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھیں، اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی نماز کا حکم دیں کہ وہ نماز پڑھیں، اور سب نماز پڑھتے رہیں، تو یقیناً گھر کے معاملات، گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور گھر میں محبت ہوگی، اور گھر میں اچھے سلوک کے ساتھ سب پیش آئیں گے۔ لیکن جب نماز پڑھیں گے، جب قرآن پڑھیں گے، یہ قرآن اور نماز کی برکت ایسی ہے کہ انسان کو پریشان نہیں ہونے دیتی، انسان کو تکلیف میں مبتلا نہیں ہونے دیتی۔ تو آپ لوگ نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی نماز کا حکم دیں، بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی، یہ سارے جتنے لوگ گھر کے ہیں تو نماز پڑھیں گے، تو نماز کی برکت سے اللہ آپ کے رزق میں بھی اضافہ کرے گا، اللہ آپ کی عمر میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔